السلام علیکم میں ہوں غلام مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی ایم ولاگس۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسپیکر کی جانب سے جو 11 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کیے گئے تھے، ان کی درخواست کے اوپر آج سماعت ہوئی ہے اور دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد چیف جسٹس ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی یہ درخواست خارج کر دی ہے۔ مزید اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ آ جانے کے بعد اس کے اوپر سابقہ اٹارنی جنرل عبدالقادر ایڈوکیٹ صاحب اور تحریک انصاف کے ایڈوکیٹ صاحب کا کیا موقف ہے وہ بھی سنتے ہیں۔ ان لوگوں نے واقعی استعفے دیے ہیں یا نہیں دیے، تو وہ بالکل اسپیکر صاحب کا ایک اپنا ڈومین ہے، اور اسپیکر صاحب بڑے قابل احترام ہیں، اور بارہا انہوں نے یہ ان الفاظ کا استعمال کیا کہ اسپیکر صاحب جو ہے بہت قابل احترام ہے، اور وہ ہیں بھی، کیونکہ اسپیکر کا جو ہوتا ہے پاکستان کے جو آرڈر آف پریسیڈنس ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس سے بھی اوپر رکھا گیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، اس چیز کی وضاحت جو ہے وہ آج چیف جسٹس صاحب نے خود بھی کی، اور میری بھی ان سے یہی استدعا بالکل تھی، لیکن اس سے پیشتر کہ میں یہ ساری باتیں ان ڈیٹیل کرتا، وہ خود چیف جسٹس صاحب نے ان میں سے اکثر باتیں خود کر دی تھیں، اور اس لیے میں نے مختصر آرگومنٹس کیے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو یہ ایک ریٹ پٹیشن تھی ان کو انہوں نے خارج کر۔ اچھا ایڈوکیٹ عرفان قادر صاحب، اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف 123 پی ٹی آئی کے جو مستعفی اراکین ہیں ان کو بطور رکن اسمبلی جو ہے ٹریٹ کریں گے، یا پھر وہ سابق رکن اسمبلی ٹریٹ ہوں گے؟ اب ہوگا کیا عدالت کے اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، اسپیکر صاحب جو ہے نا، انڈیپینڈنٹلی ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ ڈٹرمن کریں کہ انہوں نے استعفے دیے یا نہیں دیے، یا اس چیز کو ویریفائی کریں کہ انہوں نے استعفے دیے ہیں یا نہیں دیے۔ اسپیکر صاحب اسی پروسیس کو آگے چلائیں گے اور ویریفائی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو جو 11 اراکین ہیں ان کے استعفے منظور ہو گئے ہیں اور باقیوں کے ابھی نہیں ہوئے یا آئے نہیں ہیں؟ مجھے جہاں تک پتہ ہے وہ باقی جو ہیں وہ ابھی پیش نہیں ہوئے تھے، وہ آ نہیں رہے تھے۔ تو 11 جو آئے نہیں تو ان کے کیسے منظور ہوں گے؟ یہ بھی ایک سوال۔ نہیں، اس پہ دیکھیں، یہ اب اسپیکر صاحب کے پاس چونکہ معاملہ ہے، میرا کوئی بھی مزید بات کرنا اس میں پراپر نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے سنا ایڈوکیٹ عرفان قادر سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان جو اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی طرف سے پیش ہوئے تھے۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ اسلام جو ہے مسترد کر دیا، خارج کر دیا ہے دلائل کو سننے کے بعد۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ فیصل چودھری جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے پیش ہو رہے تھے اسلام آباد چیف جسٹس عطا من اللہ کی عدالت میں۔ تو فیصل چودھری صاحب، آپ کی درخواست تھی کیا اور آج فیصلہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، آج فیصلہ جو 2015 کا ایک ججمنٹ ہے ڈی بی کا، وہ جج صاحب اس کے خود آتھر ہے، تو اس کی روشنی میں کیا۔ میں نے ان کو یہ بارہا یہ آپ کے سامنے بھی کہا کہ آپ کا وہ ججمنٹ اس کیس پہ اپلیکیبل نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بطور وکیل کہ ایک جج صاحب کو اپنی آتھر ججمنٹ سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں نے ان کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ وہ ججمنٹ میں ایک طریقہ کار ہے سیٹسفیکشن کا، انکوائری اسپیکر کیسے کرے گا بیفور ایکسیپٹنس آف ریزگنیشنس، تو اس کا وہ طریقہ کار انہوں نے بیان کیا۔ وہ طریقہ کار ہے کہ ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں، انکوائری کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ استعفیٰ منظور کریں۔ لیکن اگر وہ اسپیکرس نے ہمارے کیس میں نے ان کو اس لیے کہا نا کہ یا تو آپ اس کو لارجر بینچ میں بھیج دیں، یا پھر کیونکہ آپ کا جو ججمنٹ ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے، اور مجھے اندازہ تھا کہ ان کی ایک تھوڑا ہوتی ہے پرابلم، یہ مطلب ایکسیپٹیڈ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کا کیس ہمارے کیس کے اوپر جو ہے نا وہ اپلیکیبل نہیں ہے، اس لیے اپلیکیبل نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایڈا بڑا منہ آ رہا ہے میرا، اس لیے اپلیکیبل نہیں ہے کہ وہ ہمارا جو کیس ہے وہ پوسٹ ایکسیپٹنس آف ریزگنیشن، پری ایکسیپٹنس آف ریزگنیشن کے اس کے فیکٹس اور اس کے فیکٹس بالکل ڈفرینٹ ہیں، وہ آپ کیس اس پہ اپلیکیبل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اسپیکر صاحب کا وہ کہہ رہے تھے کہ جو آرڈر ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو میں نے کہا وہ آرڈر آپ کے سامنے چیلنج تو کسی نے نہیں کیا، نہ تو کوئی آیا ہے، نہ اس نے کسی نے یہ کہا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا، یہ تو اگریوڈ پارٹی ہے نا۔ آپ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ کریں، کیونکہ سیکرٹری کے پاس، سیکرٹری اسمبلی کے پاس اور اسپیکر اسمبلی کے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کے تحت وہ ایک جو نوٹیفائی ہوا آرڈر ہے اس کو وہ وڈرا کر سکیں یا ڈس ریکارڈ کر سکیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کا کنڈکٹ یہ ہے کہ صرف 11 لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے ڈی سیٹ کیا ہے۔ وہ ایک الٹیریئر کنسیڈریشنز ہیں، موٹیوز ہیں اس کے پیچھے کہ وہ باقی جو ہیں ان کو وہ کر سکیں
पार्टी को नुकसान पहुंचा सकें। और स्पीकर असम्बली का जो है वो मेलाफिडी एजेंडा है, लेकिन वो आज मैं ये समझता हूँ कि टाइम नहीं था, वो हमारे आर्गूमेंट्स हो गए हैं। मुझे उम्मीद है जल्दी फैसला आ जाएगा। इस फैसले को हम आगे चैलेंज कर लेंगे और इस फैसले पे हम जो ये एक इलीगलिटी है, लेकिन ये दरख्वास्त जो है खारिज नहीं हुई अभी, ये खारिज हो गई है, लेकिन वो खारिजियत का जो फैसला है उसकी मैं वजूहात सब उसकी वजूहात को मैं इंतजार करूँगा, और ज़ाहिर है उस वजूहात के ऊपर ही मुझे अपना सुप्रीम कोर्ट या किसी जगह पे जाना पड़ेगा। तो मैं इसको जो आगे लेके जाऊँगा, और इसमें लटकाया नहीं गया। ये पहले महीना डेढ़ पहले भी फैसला किया जा सकता था। बहरहाल अदालतों की अपनी होती है, चीफ साहब ने आज अच्छा अपने इसमें फैसला दिया। एडवोकेट साहब ये बताएं कि आखिर जो पीटीआई के 123 मुस्ताफी अरकान हैं वो शर्मा क्यों रहे हैं, क्यों नहीं स्पीकर के सामने वो स्पीकर शायद पेश उसको हो जाते एक्सेप्ट हैं। नहीं करते ना। देखिए वो मिनॉरिटी है, वो स्पीकर साहब जो है वो एक मिनॉरिटी मामलात में है। वो जो पीटीआई है वो मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं करती, तो उसका स्पीकर कैसे तस्लीम। देखिए इसी तरह से एक वहाँ पे जो अपोजिशन लीडर है, क्या आप उसको क्या मतलब आइनी तौर और कानूनी तौर पे इलेक्टेड समझते हैं? वो मजाक है। नहीं तो आप असेंबली में जाके बैठेंगे तो अपोजिशन लीडर होंगे ना। असेंबली में इमरान खान असेंबली में भी नहीं बैठ रहे, फिर अपोजिशन तो फिर आप उनको इलेक्शन कराने दें। आप उनको खौफ ज़्यादा क्यों है? वन मैन फियर क्यों है? तो खान मतलब साहब- उनके स्पीकर साहब के वकील ने ये कहा कि जी वो तो 10 सीटों पे खुद खड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ की जो एप्लीकेशन थी 11 अरकान के इस्तीफ़ों के ऊपर, उसके फ़ैसले के बाद तहरीक इंसाफ के एडवोकेट जनाब फैसल चौधरी साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, और साथ साथ जो है अटारनी जनरल अब्दुल कादिर एडवोकेट साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी। मज़ीद आपको बताता चलूँ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे, वो दरख्वास्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से खारिज कर दी गई है। ये अब तक के लाइव मनाजिर थे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान ग़ुलाम मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।